کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے. Before I start, I want to pay homage on behalf of the Armed Forces of Pakistan to the brave sons of soil of Khyber Pakhtunkhwa. میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں کہ میرے یہاں آنے کا مقصد خیبر پختونخوا کے غیور عوام کے درمیان بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کا احاطہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے غیور اور بہادر عوام کی دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے. میں یہاں افواج پاکستان کی جانب سے تجدید عزم کرنے آیا ہوں کہ ہم سب نے مل کر خیبر پختونخوا کے عوام کی مدد سے من حاصل قوم دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے سے پاکستان بالعموم اور خیبر پختونخوا بالخصوص دہشت گردی کے ناسور سے نبرد آزما ہے، جس میں ہزاروں معصوم شہریوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں، انٹیلیجنس ایجنسیز، افواج پاکستان، پولیس اور FCC کے جوانوں نے اپنے خون سے پاکستان کی دھرتی کو سینچا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو خیبر پختونخوا میں جاری کاؤنٹر ٹیررزم کی مد میں آپریشن کا جائزہ پیش کرتا ہوں. آپ کی توجہ میں دلاتا ہوں اس سلائیڈ پہ. 2024 کے دوران خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 14,535 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. روزانہ کی بنیاد پر کیے جانے والے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی تعداد 40 کے لگ بھگ ہے. سال 2024 میں ان آپریشنز کے دوران 769 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جو کہ یومیہ 2.1 بنتی ہے. 2024 میں ان آپریشنز کے دوران خیبر پختونخوا میں 577 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کیا، جن میں پاک فوج کے 272 بہادر آفیسر اور جوان، پولیس کے 140 جبکہ 165 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں. اسی طرح 2025 کی بات کی جائے تو خیبر پختونخوا میں رواں سال کے دوران اب تک 15 ستمبر تک 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جو کہ تقریباً 40 آپریشنز یومیہ بنتے ہیں. ان آپریشنز کے دوران 917 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 3.5 ہے. سال 2025 میں خیبر پختونخوا میں ان آپریشنز کے دوران 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کی، جس میں پاک فوج کے 311 بہادر آفیسرز اور جوانان، پولیس کے 73 جبکہ 132 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں. اگر ہم گزشتہ 10 سالوں میں دہشت گردی کے واقعات اور اس کے دوران جہنم واصل کیے گئے خارجیوں کا تقابلی جائزہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ while the incident started increasing from year 2021 onwards, the response also went up and more number of Kharjis were killed during the subsequent years. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ رواں سال جو خارجی مارے گئے ہیں ان کی تعداد پچھلے 10 سال میں سب سے زیادہ ہے. اسی طرح جو پچھلے سال مارے گئے تھے وہ اس سے پچھلے 9 سال میں سب سے زیادہ تھے. تو جہاں آپ کو بڑھتی ہوئی دہشت گردی نظر آتی ہے، وہاں ریاست کی طرف سے افواج پاکستان، انٹیلیجنس ایجنسی، قانون نافذ کرنے والوں کا رسپانس بھی آپ کے سامنے ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2014 میں آرمی پبلک سکول کے اندھوناک واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت، انٹیلیجنس ایجنسیوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک انتہائی مربوط حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اور ایک پرامن خیبر پختونخوا کے خواب کے مکمل قریب پہنچ گئے. بدقسمتی سے پھر یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی. یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا خمیازہ آج تک
آج خیبر پختونخوا کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون اور اپنی قربانیوں کے ذریعے دے رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کون سے عوامل ہیں۔ ان عوامل کو جاننا ضروری ہے جن کی وجہ سے دہشت گردی موجود ہے۔ یہ 5 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی وجہ، نیشنل ایکشن پلان کے نکات پر کلن عمل کرنا نہیں۔ دوسری وجہ، دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ تیسری وجہ، بھارت کا افغانستان کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے بیس آف آپریشنز کے طور پر استعمال کرنا۔ چوتھی وجہ، افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں اور جدید ہتھیاروں کی دستیابی۔ میں آپ کے سامنے ایک نمبر رکھتا ہوں، صرف 2024 اور 25 میں جو افغانی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مجہنم واصل کیے گئے، ان کی صرف تعداد 161 بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو افغانستان کے بارڈر سے دخل اندازی کرتے ہوئے جو خارجی وہاں پہ مارے گئے، ان کی تعداد 135 بنتی ہے۔ ان 2 سال میں 30 کے لگ بھگ جو سوسائڈ بامبرز تھے وہ بھی افغانی شہریت کے تھے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھارت کا افغانستان کو جو بیس آف آپریشنز کے طور پہ دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ نمبر اس کو عیاں کرتے ہیں۔ اور 5ویں وجہ، دہشت گردی کے پیچھے ایک ٹیرر کرائم نیکسس ہے جس کو مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ میں ان 5 پوائنٹس پہ مزید وضاحت سے اب بات کرتا ہوں۔ اگر آپ پہلا پوائنٹ دیکھیں، اور یہاں پہ یہ ہے وہ ڈاکومنٹ، یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو ہم ریوائز نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ 2014 میں اے پی ایس کے واقعے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں، صوبائی اور فیڈرل گورنمنٹ، وہ پشاور میں بیٹھے اور اس کے بعد they came out with an agreed document، ایک روڈ میپ جس کا نام رکھا گیا نیشنل ایکشن پلان۔ اس میں کچھ نکات تھے۔ ہمارے سیاسی رہنماؤں نے، تمام سیاسی پارٹیز نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اگر دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے تو ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ حقیقت آپ کے سامنے ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ اس کے بعد جو پچھلی حکومت تھی 2021 میں، انہوں نے انہی نکات میں سے جن پہ کچھ کام ہو گیا تو ان کو اس میں سے خارج کیا، اور یہ 14 نکات ہیں، اس کو نام دیا گیا ریوائز نیشنل ایکشن پلان۔ اور یہ ہمارے تمام سیاسی عمادین، تمام سیاسی پارٹیوں اور اس وقت کی بھی صوبائی حکومتوں اور فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ملک سے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، اس کا خاتمہ کرنا ہے، تو یہ 14 پوائنٹ کام کرنے ہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی اسی چیز کو ویژن عزم استحکام کا نام دیا۔ یہ سچائی آپ کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ تو جب میں کہتا ہوں کہ دہشت گردی اس وجہ سے ہے کہ اس کی اولین وجہ یہ ہے کہ اس پہ کلن عمل نہیں ہو رہا، تو اس کا احاطہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو 14 پوائنٹ ہیں، اس میں جو اول پوائنٹ ہے کہ آپ ملیٹنٹس کو، ٹیررسٹ کو ماریں گے۔ دس از دی اونلی پوائنٹ which is related to the kinetics۔ کیا اس پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے میں نے خیبر پختونخوا کے تمام اعداد و شمار رکھے۔ صرف خیبر پختونخوا میں ہم آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، فوج، انٹیلیجنس ایجنسی 40 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ اس سال ہم نے 900 سے زیادہ دہشت گردوں کو کیف کردار تک پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا ہے؟ کیا ہمارے شہداء، اس فوج کے شہداء، اس پولیس کے شہداء، اس انٹیلیجنس ایجنسیز کے شہداء اس بات کی گواہی نہیں دے رہے اپنے خون سے کہ اس اولین پوائنٹ پہ، فرسٹ پوائنٹ پہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے۔ The empirical evidence suggests it, the data suggests it, the ground performance tells us۔ لیکن کیا یہ جو باقی 13 نکات ہیں ان کا بھی احاطہ کر لیں کہ اس میں کیا کام ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیں، what is the point number 2 کہ ایک بیانیہ بنایا جائے گا، میڈیا، سوشل میڈیا، سیاست مل کے ایک یک زبان ہو کے دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ یہ ہم نے نہیں کہا،
یہ آپ کے سیاسی عمادین، آپ کی پولیٹیکل پارٹیز 2014 سے اس بات پہ اگریڈ ہے. کیا آج ہم ایک بیانیے پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے، مذاکرات کر لیے جائیں؟ آر وی فالوئنگ دس نیشنل ایکشن پلان؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں. اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے، معصوم بچوں اور خواتین اور مدرسوں اور مساجد کو شہید کیا، تو آپ نے، اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو نہ کوئی غزوات ہوتی، نہ جنگیں ہوتی، نہ مہمات ہوتی؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہوتا تو بدر کے میدان کو یاد رکھیں، یاد کریں اسے کہ سرور کونین، 2 جہان جن کے لیے بنائے گئے، وہ ذات جس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، کیوں نہیں بات چیت کر لی اس دن انہوں نے؟ ادھر تو باپ کے آگے بیٹا کھڑا تھا، بھائی کے آگے بھائی کھڑا تھا، قریشی کے آگے قریشی کھڑا تھا، اموی کے آگے اموی کھڑا تھا، کیوں نہیں بات چیت کر لی؟ یہ سوال ہے. آپ کے عمائدین نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کے خلاف بیانیہ بنائیں گے، اور پھر اس پہ گمراہ کن بیانیہ بنایا جاتا ہے. آگے چلیں. 5واں نمبر پوائنٹ، ہم نے نہیں کہا، ہمارے سیاستدانوں نے کہا، تمام حکومتوں نے کہا، تمام صوبائی حکومتوں نے کہا کہ اگر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے تو آپ نے ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہے، آپ نے اس انلیگل سپیکٹرم کو ختم کرنا ہے، آپ نے نارکوٹکس، بھتہ خوری، کڈنیپنگ فار رینسم، ان جیسے ناسوروں سے، نان کسٹم پیڈ وہیکلز، ان جیسے ناسوروں سے اپنے خطوں کو پاک کرنا ہے. جب آپ اس پہ کام کرتے ہیں، جب آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس پہ کام کرتے ہیں، تو ان کی پشت پناہی کے لیے مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں، مقامی طور پہ، سیاسی طور پہ. فیصلہ تو آپ نے کیا تھا کہ اس کو ختم کیے بغیر دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. آپ نے فیصلہ کیا، اس ملک کے سیاستدانوں نے فیصلہ کیا، تمام سیاسی حکومتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم کیسز کے خلاف اپنی جوڈیشل سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. فیصلہ کیا نا؟ یہ کھولیے گا اور یہ دیکھیں کہ ویئر وی اسٹینڈ آن دس. یہ آپ کے سامنے میں اگست 2025 کی، اس سال کی آپ کے سامنے کیسز رکھتا ہوں جو کہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے خیبر پختونخوا کے ہیں. کنوکٹڈ نل، 0. 34 کیسز پینڈنگ ہیں. وہ کیسز جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہوا ہے، جو اب تک خیبر پختونخوا کے ہیں، جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم میں پینڈنگ ہیں، وہ 2878 ہیں. اور 1706 ایسے کیسز ہیں جن کو 3 سال سے زیادہ عرصہ گیا ہے. یہ ہے وہ جوڈیشل سسٹم جس کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے جس کو مضبوط کرنے کا فیصلہ 2014 میں 2021 میں کیا گیا. اس وقت کی سیاسی حکومت نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. یہ ہے وہ انلیگل سپیکٹرم. صرف ایک مثال اس کی دیتا ہوں کہ اس وقت نارکوٹکس کے، کیونکہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ایک انلیگل سپیکٹرم ہے. اس انلیگل سپیکٹرم میں صرف نارکو دیکھ لیں، خیبر پختونخوا کے اندر 10,087 کیسز، کنوکشنز 679. انلیگل ویپنز کے کیسز 33,389، کنوکشنز 6,945. تو دس از دی ایکچوئل امپیریکل اسٹیٹس آف دی کاؤنٹر ٹیررزم خلاف جو جوڈیشل آپ نے مہم چلانی تھی. واپس جائیے. یہ فیصلہ کیا گیا 2014 میں، 2021 میں کہ اگر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا سے ختم کرنا ہے تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو پولیس کا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنا ہے. کھولیے گا اس میں. اس وقت خیبر پختونخوا کے جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جو آپریشنل اسٹرینتھ ہے وہ ہے 3200. آپ کے سامنے دہشت گردی. از اٹ انف؟ آپ اپنے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو مضبوط نہ کریں
اس بہادر اور غیور اور انتہائی دلیر پولیس فورس، سلام پیش کرتے ہیں ہم خیبر پختونخوا کی پولیس کو، اس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو، لیکن تعداد کتنی رکھی ہوئی ہے آپ نے؟ 3200۔ یہ وہ جو کام ہے جو حال میں کیے گئے، اچھے کام کیے گئے، بٹ آر دے انف؟ دے آر ناٹ انف۔ 2014 سے آپ نے لکھ دیا، یا تو آپ اس ڈاکومنٹ کو سائٹ پہ کر دیں اور کہ یہ غلط لکھا تھا ہم نے، واپس جائیے گا۔ مدارس کی رجسٹریشن، یہ فیصلہ ہوا کہ مدارس کو رجسٹر کرنا ہے۔ خیبر پختونخوا میں 4355 تقریباً 55% مدارس کو ہم آج تک رجسٹر کر سکے، باقی نہیں کر سکے، رجسٹر ہی نہیں کر سکے۔ نصاب ایک کرنا اور اس کے اوپر اوور سائٹ کرنا تو بات کی بات ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہو رہی، تو ان سوالات کا جواب بھی مجھے دیں کہ یہ کام کیوں نہیں ہو رہے۔ واپس جائیے گا۔ 2014 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ جو افغان مہاجرین ہیں ان کی ریپیٹریشن کرنی ہے۔ 2021 میں بھی اس کو حکومت نے کہا کہ یہ کرنا ہے۔ تو آج یہ بیانیہ کہاں سے آ گیا کہ آپ ان کو واپس نہیں بھیجنا؟ تو کیا آپ 2014 میں غلط تھے؟ کیا آپ 2021 میں غلط تھے؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ افغانستان میں کہتے ہیں امن آ چکا ہے، وہاں کوئی آکوپیشن فورسز نہیں ہے، تو ہم نے کئی دہائیوں سے جب اپنے افغان بھائیوں کو مہمان نوازی کی، آج جب حکومت کہتی ہے، ریاست کہتی ہے کہ ان کو واپس جائیں، تو اس پہ سیاست کی جاتی ہے، اس پہ بیانیے بنائے جاتے ہیں، اس پہ گمراہ کن قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ یہ فیصلے آپ نے خود کیے تھے۔ واپس جائیے۔ میں نے بات کی پہلے کہ افغانستان کو بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا، یہ آپ کو ایک چھوٹا سا میں کلپ دکھاتا ہوں، اس کو دیکھیے گا۔ تحریک طالبان پاکستان دا د امارت اسلامی یو شاخ دی، د هغې چترې یوه حصه ده، په خپل ملک او په خپله خوره کښې The Tariqi Taliban, who the Taliban have equipped with weapons, the U.S. left behind, is increasingly conducting terror attacks. اور دوحہ ایگریمنٹ میں کیا کہا گیا تھا کہ افغان سوائل ول ناٹ بی یوز اگینسٹ دی سیکورٹی آف ناٹ اونلی یونائٹیڈ اسٹیٹس بٹ ان دی ریجن، یہ کہا گیا تھا۔ جی واپس جائیے، واپس جائیے۔ تو آپ کے سامنے میں نے اعداد و شمار رکھے کہ کتنے افغانی ہیں جو کہ تشکیلوں میں آتے ہیں، کتنے افغانی ہیں جو کہ ہم نے جو سے پاکستان میں دہشت گردی میں ختم کی، آپ کے سامنے رکھے، آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے کہ سوسائڈ بامبرز میں شامل۔
تو کیسے یہ بیس آف آپریشن استعمال ہو رہا ہے خارج کے لیے اور مزید ٹیررسٹ نان اسٹیٹ آکٹرز کے لیے آپ کے سامنے. میں نے آپ کو پوائنٹ دیا کہ جب امریکہ نے انخلا کیا تو ایک بڑی تعداد میں یہاں پہ ویپنز زون سے چھوڑے گئے جو کہ ان خوارج کے پاس تک بھی پہنچے. ان میں سے ایک بیشتر حصہ ان کے پاس بھی پہنچا. ہاؤ دے آر بینگ یوزڈ یہ سگار کی رپورٹ ہے امریکہ کی اپنی, جو یہ کہتی ہے کہ 7.2 بلین ورتھ کے US ویپنز مختلف طرح کے امریکہ میں کہ جو ان سے پیچھے رہ گئے. میں آپ کو آگے تصاویر دکھاتا ہوں جہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ پاکستان میں جب ہم خارجیوں کو خیبر پختونخوا میں ان کو جہنم حاصل کرتے ہیں, آپریشن کرتے ہیں, تو کس طرح ان کے سامنے ان میں سے نکلتے ہیں. یہ آپ ویپنز دیکھ لیں جو کہ صرف خیبر پختونخوا میں یونائٹڈ اسٹیٹ اوریجن کے جو کہ مختلف خارجیوں کے ہاتھوں استعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے. جی واپس چاہیے. میں آپ کو مزید یہاں پہ ایک سلائیڈ دکھانا چاہتا ہوں which is again very instructive, جس سے پتہ چلے گا کہ گورننس اور مجرمانہ سیاسی مقامی پشت پناہی کا خیبر پختونخوا کے عوام کس طرح خمیازہ بھگت رہے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو رواں سال کے اندر پچھلے چند مہینوں کے اندر جو انسیڈنٹس ہیں ان کی لوکیشن نظر آ رہی. سوال اگر آپ اس میں دیکھیں تو اوور آل پچھلے 3 مہینے میں 3,984 ٹیررسٹ انسیڈنٹس ہیں. ان میں سے 70% خیبر پختونخوا میں کیوں ہے؟ یہ بڑا ایک لاجیکل سوال ہے جو میڈیا بھی کرتا ہے, پاکستان کے نوجوان بھی کرتے ہیں, انٹیلیجنسیا بھی کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے اس سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کے آپ کو یہاں پہ بلابز نظر آ رہے ہیں, جو انسیڈنٹس نظر آ رہے ہیں, یہ آپ کو سندھ میں اور پنجاب میں کیوں نہیں نظر آ رہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ دہشت گرد ان صوبوں میں آپریٹ نہیں کرنا چاہتے اور اپنی جو پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے اس کو آگے نہیں پھیلانا چاہتے. نہیں, اس کی قطعاً یہ وجہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان صوبوں میں گورننس قائم ہے, وہاں کی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس آپریٹ نہیں کر رہا. دیٹ از دی ریزن. اور ہمارے اس عظیم صوبے میں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بجائے اس کے کہ دہشت گردی کو پرفارمنس سے, گورننس سے, قانون کی عملداری سے ختم کیا جائے, اس کو صوبائیت کا رنگ دیا جائے, اس پہ سیاست کی جائے. کیا یہ بذات خود ایک مجرمانہ عمل نہیں ہے کہ گورننس کی بجائے, پرفارمنس کی بجائے, کیپیسٹی آف کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو بڑھانے کی بجائے, ایک بیانیہ بنانے کی بجائے, اپنے لا اینڈ آرڈر کو, اپنے کرمنل جوڈیشل سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کی بجائے, یہاں پہ جو انلیگل افغانز اور دوسرے ایلینز ہیں ان کو پش بیک کر کے افغانستان واپس بھیجنے کی بجائے ایک کنفیوژن اور ابہام پیدا کیا جائے. انہی وجوہات کی بنیاد پر آرمی چیف یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گورننس کے گیپ ہے اس کو پاکستان فوج کے افسر, جوان, پولیس کے افسر, بچے, ہمارے ادارے اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں. These governance gaps on daily basis are being filled by the blood of the martyrs of Pakistan and Khyber Pakhtunkhwa. اگر گورننس کے ان گیپس کو اور نیشنل ایکشن پلان جو ایک ڈاکومنٹ جس پہ سب نے یونیسون پچھلے 10 سال سے بار بار اس کی تجدید کی کہ یہ ہے رستہ, اگر اس پہ آپ نے عمل نہیں کرنا اور اس کی جگہ سیاست کرنی ہے تو پھر اس ناسور سے خیبر پختونخوا کو کیسے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا؟ میں آپ کو ایک اور کلپ دکھاتا ہوں کہ یہ جو پولیٹیکل ایکسپیڈنسی اور شارٹ سائٹڈنس ہے اس کا خمیازہ یہ عظیم صوبہ, یہ غیور اور بہادر عوام کس طرح بھگت رہے. دیکھیے گا یہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی کچھ جھلک.
یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے شہداء ہیں، یہ آپ کے شہداء ہیں، یہ اس پاکستان کے شہداء ہیں، اور آپ اور ہمارے بچے ہر روز قربانیاں دے رہے ہیں، کسی کی سیاست کے لیے، کسی کی مصلحت کے لیے، کسی کی دولت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں، میں کچھ چیزیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ریاست پاکستان کی طرف سے جاری دہشت گردی کے خلاف آپریشنز پر جو ایک جھوٹا، فرضی اور من گھڑت بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور شہداء اور افواج پاکستان اور پولیس کی قربانیوں کی تضحیق کی جاتی ہے، یہ اس سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ دوسری بات، ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کی سیکیورٹی کسی دوسرے ملک بالخصوص افغانستان کو رہن نہیں کی جا سکتی۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز از نیور اینڈ ناٹ اے پالیسی۔ تیسری بات، پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ خواتین و حضرات، افواج پاکستان خیبر پختونخوا میں آئین اور قانون کے مطابق انٹرنل سیکیورٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے، جس کی بنیادی ذمہ داری صوبائی اور مقامی انتظامیہ کی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بجائے منفی سیاست، الزام تراشی اور خارجی کرمنل مافیا کی سہولت کاری کے، آپ اپنی اس بنیادی ڈیوٹی پر توجہ دیں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ صوبہ خیبر پختونخوا کی غیور عوام کی حفاظت کے لیے افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے، جو نہ صرف خیبر پختونخوا کے عوام کا حق ہے بلکہ آپ کا فرض ہے۔ افواج پاکستان یہ بات بھی واضح کرنا چاہتی ہے کہ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی، کیونکہ پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار بن کر ایک بنیان و مرصوص کی طرح دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی انشاءاللہ، اور ہمارے شہداء کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔
जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर दे, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। ख़वातीनो हज़रात, हमारे शोहदा की कुर्बानियां हमारे हौसलों को मजीद बढ़ाती हैं। हम सलाम पेश करते हैं इन अजीम शोहदा को, उनके ख़ानदानों को और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा के गयूर आवाम को, जो गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से सीना सामने करके इस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे शोहदा बाइसे फ़ख्र हैं। पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हिफाजत करते हुए इस धरती के, इस खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले इन शोहदा की कुर्बानियों के हम मरहूने मिन्नत हैं, आप मरहूने मिन्नत हैं। हम ये ट्रिब्यूट पेश करते हैं खैबर पख्तूनख्वा के शोहदा को। ये खैबर पख्तूनख्वा के बच्चे हैं, ये वो बहादुर हैं इस धरती के जिन्होंने जान दी है आपके लिए। इनकी शहादतों पे, इनकी कुर्बानियों पे किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर अभी भी किसी को शक है कि हम कहां खड़े हैं, तो मैं सवालात लेने से पहले आपको फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के इन तारीखी अल्फाज की जानिब तवज्जो दिलाना चाहता हूं, जो खैबर पख्तूनख्वा में फील्ड मार्शल ने फरवरी 2023 में